اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، اور یہاں پر متقین کی صفات کا جو سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے کہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگلی صفات بتائی جا رہی ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ پختہ یقین رکھتے ہیں۔ ترتیب وہی ہے، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا، اللہ کے رستے میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا، یہ سمجھتے ہوئے کہ اسی نے دیا ہے اور وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ دوبارہ ہمیں ایمان کی طرف لایا جا رہا ہے۔ پہلے بات ایمان کی ہوئی، پھر عملی، پھر مالی، ہر طرح سے عمل پر ابھارنے کے بعد دوبارہ سے ایمان کی طرف لایا جا رہا ہے کہ ایمان کو پختہ کرنا یہ انسان کی زندگی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اعمال کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جب گناہ کرتے ہیں تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ انسان کو اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے والے کام کرنے چاہیے، جیسے ہم کسی باغ میں پانی دیتے ہیں تاکہ جب ہم پانی دیں گے، تاکہ ہم اس کا خیال رکھیں گے تو وہ باغ پھل دے گا، اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں اس کے حال پر تو پھر وہ اس طرح سے پھل نہیں دے سکتا کہ جس طرح سے وہ دے سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کا خیال رکھنے سے اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ بہتری آتی ہے کہ جو اس کی پیک ہوتی ہے، اس کا جو سب سے اونچا لیول اور درجہ ہوتا ہے۔ ہم بھی بحیثیت انسان کے اللہ نے ہمیں دل دیا ہے، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ اس ایمان کی حفاظت اگر ہم کریں گے تو اس ایمان کی حفاظت کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے اعمال ہیں، اور اعمال کے لیے ایمان ضروری ہے، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اگر بندہ شرک کرے تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ اگر بندہ شرک کرے تو اعمال برباد، اور اگر اعمال برے کرے تو ایمان خراب۔ دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اس آیت کے بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیا ہے جار مجرور ہے عربی کے لحاظ سے، بما انزل الیک، الیک بہت سارے مقامات پر قرآن میں آپ کو ملے گا، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، سورہ مزمل میں، ہم ان قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایک بھاری ذمہ داری ڈالنے والے ہیں، ایک بڑا بھاری کلام آپ پر آنے والا ہے جسے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ جب علیہ کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں کسی ذمہ داری کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے، اور ایک طرح کی اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ پر ایک ذمہ داری ہے، اس کو نبھانا ضروری ہوگا۔ لیکن جب الیہ کا استعمال ہوتا ہے، الیہ کا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا شرف ہے، آپ کو انعام دیا گیا ہے کہ آپ کی طرف اللہ نے یہ کلام نازل کیا ہے۔ یہاں پر الیہ کا استعمال ہوا کیونکہ یہ مدنی صورت ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام مقدس کو پہنچاتے ہوئے سالوں گزار چکے تھے، اور آپ اللہ کی طرف سے یہ شرف حاصل کر رہے تھے کہ اب مسلسل آپ سے اللہ کا کلام جاری تھا اور آپ بندوں تک پہنچا رہے تھے۔ پھر ایک اور فائدہ اس کا یہ ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب
ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی اور رسول آ سکتا ہے، اور ان کے بعد بھی پیغام اللہ کی طرف سے آ سکتا ہے. تو ہمیں زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آیت ہی ان کے لیے کافی ہے. کیونکہ یہاں پر غور کریں اللہ نے کیا فرمایا، والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں کسی ایسی بات کا ذکر نہیں ہے وما انزل من بعدک، کہ جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا. یعنی وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اب بعد میں کچھ نازل نہیں ہونے والا. جو نازل ہو چکا وہ پہلے ہو چکا آپ سے، اور جو آپ پر ہوا یہ فائنل ہے، اب اس کے بعد کچھ نہیں آنے والا. جو لوگ قرآن سے ہی اپنی دلیل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں فلاں آیت میں بتایا جا رہا ہے ایسا ہے ویسا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے. میں بات کر رہا ہوں قادیانیت کی، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی ہونے کے کسی اور کے قائل ہیں. ان کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کفر ثابت ہو چکا ہے. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ اس طرح کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتے، لہٰذا یہ سبق لے کر جائیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ قادیانیت کا رد صرف اسی ایک آیت سے ہی کافی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لاتے ہیں وہ لوگ اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. مطلب آپ کے بعد اب کچھ بھی نازل نہیں ہونے والا. جب کچھ نازل نہیں ہونے والا تو پھر نبی دوسرا کہاں سے آئے گا؟ آئی سمجھ میں بات؟ اس بات کو بالکل ذہن میں رکھیں تاکہ اس فتنے کا آپ شکار نہ ہو انشاءاللہ. اب آخری بات یہ ہے اس آیت سے ہم لیتے ہیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پر ہم کل بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن نزول جو ہوا جن کتابوں کا، ان سب پر ایمان لانا یہ ایمان کا حصہ ہے. سب پر ایمان لانا یعنی کہ ہم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں، مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں ہی پہلے جز کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن مجید اس پر. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاط، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر، یعقوب علیہ السلام پر اور دیگر نبیوں پر. وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِمْ، اور جو دیے گئے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، چاہے ہمیں اس کا علم ہوا یا نہیں ہوا، اگر رب نے نازل کیا تو ہمارا اس پر ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن ہم تورات کو نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی ہم قرآن کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں لیکن انجیل کو نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ جی قرآن کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں لیکن زبور کو نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، قرآن کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ان کی امتوں نے ان میں تحریف کی ہے، تبدیلی کی ہے اور اپنی کتابوں میں اپنی طرف سے چیزوں کا اضافہ کیا ہے، اللہ کی باتوں کو نکالا ہے. لہٰذا ہم ان کتابوں کو اس صورت پر نہیں مانتے جس صورت پر وہ آج موجود ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں ان میں سے جو اللہ نے نازل کیا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ اس میں سے کیا اللہ نے نازل کیا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں. لیکن جو تبدیلی تم نے کی ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ تورات، زبور، انجیل جتنے بھی صحیفے ہیں، سامز لے لیں، کچھ بھی لے لیں، ان میں جتنی باتیں قرآن کے مطابق ہوں گی وہ سب منزل من اللہ، اور جو قرآن کے خلاف ہوں گی وہ انسانوں کی تحریف ہوگی. کیونکہ قرآن کا سب سے بڑا جو سمجھ لیں کہ شرف ہے وہ یہ ہے مصدقا بما بین یدی، یہ اپنے سے پہلے کلاموں کی تصدیق کرتا ہے. تو تصدیق کرنے والا اسی چیز کی تصدیق کرے گا جو درست ہوگی، اور جو درست نہیں ہوگی اس کی تکذیب کرے گا. قرآن نے یہود و نصارہ کے بہت سے عقائد کی تصدیق کی، بہت سے عقائد کی تردید کی. جس کی تصدیق کی ہم اس کو مانتے ہیں، جس کی تردید کی ہم اس کو رد کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان قرآن پر ہے. یہ ایمان ہے اللہ کی کتاب پر اور تمام آسمانی کتابوں پر. یہ ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لہٰذا اس ایمان کو بھی ہمیں مضبوط کرنا چاہیے. اور اس کے حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ ہمیں بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. اور کل ہم انشاءاللہ بات کریں گے آخری صفت جو یہاں بتائی گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
اللہ ہمیں متقین میں سے کر دے، آمین، استغفر اللہ۔